کہتے ہیں کہ اصل منہج بائی ڈیفالٹ سلف کا منہج یہی ہے کہ صحابہ کے بارے میں چپ رہنا، لیکن فإنہ لیکن لا حرج من الخوض فيما شجر بین الصحابہ، لیکن صحابہ کے اختلاف کو ذکر کرنے میں حرج اس وقت نہیں ہوگا اذا دعت الحاجۃ الی ذلک، جب اس کی ضرورت آن پڑے، جب ہم اس پر مجبور ہوں۔ جب ایسے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، ہماری مجبوری ہوتی ہے، جو آدمی کو جس کا ذہن بگاڑ دیا گیا، جس کے ذہن میں خرافات بھر دی گئی، تو اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اس تفصیل میں جانتے ہیں، ورنہ بالاجمال ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں ہم کچھ بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم انشاءاللہ جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور اس سے متعلق سلف کا موقف۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اور سلف کا موقف تو چند جملوں میں کہیں یا چند لفظوں میں کہیں تو واضح ہے، اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اس موضوع سے متعلق سلف کا موقف بتائیں گے، اور کبھی کبھی اس پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری نوبت کیوں آئی کہ صحابہ کے خلاف کچھ لوگ زبان درازی کریں یا صحابہ کے بارے میں بدگمانی پھیلائیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ بعض اہل علم نے یہ وضاحت کی کہ صحابہ کے بارے میں، ان کے بارے میں بدزبانی کرنے والا زندیق ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کچھ کہے، لیکن جب اس کی جرات نہیں کر سکے تو وہ لوگ صحابہ پر چلے گئے، تاکہ صحابہ کے ذریعے اسلام کو مشہور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیثیں صحابہ نے بیان کی ہیں ان پر جو ہے نقد کریں۔ یہ شروع میں جو عبداللہ ابن سبا یا جو بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کے بیچ میں یہ مشاجرات یہ سب کروائے، بعد میں اہل بدعت بھی ان کے ساتھ آ گئے، اور اس کے بعد میں جو ہے اس دور کے جو مستشرقین ہیں وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اصل مقصد ان لوگوں کا کیا ہے؟ صحابہ سے ہم کو دور کر دینا، ان کی شخصیات کو مشکوک بنا دینا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں مشاجرات کے تعلق سے۔ آپ عقیدے کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، سنت کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں، تمام علماء نے بالاتفاق یہی لکھا ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، مشاجرات صحابہ پر بات نہیں کرنی چاہیے، اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق۔ لیکن بعد میں متاخرین میں اہل سنت میں کچھ لوگوں کے ہاں ایک اچھی چیز پائی گئی اور بہت کافی مشہور بھی ہوئی، اس کا فرق سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ سلف کا جو موقف تھا، یعنی مشاجرات میں سکوت کا مطلب کیا ہے، سلف کے ہاں سکوت کا مطلب کچھ اور ہے، اور متاخرین اہل سنہ نے، سب نے نہیں لیکن کئی لوگوں نے اس کا کچھ اور ہی مطلب نکال لیا۔ صاف لفظوں میں بات یہ کہ سکوت کا مطلب مکمل سکون، ہمیں کسی پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا، یہ اصل موقف ہے سلف کا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ سکوت تو دور کی بات ہے، محاکمہ کر کے پھر کہتے ہیں اب ہمیں چپ رہنا چاہیے، یعنی جیسے مثال کے طور پر علی رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے بیچ میں اختلاف ہوا، اب کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے، معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی، ہمیں سکوت کرنا چاہیے۔ آپ نے کہاں سکوت کیا بھائی؟ آپ نے مشاجرات پر زبان بند کرنے کے بجائے اتنا بڑا فیصلہ ججمنٹ دے دیا کہ یہ حق پر ہے اور یہ شخصیت حق پر ہے، اور یہ شخصیت کی اجتہادی غلطی ہے۔ اجتہادی غلطی کو کون کنفرم کر سکتا ہے؟
بھی مفتی فتویٰ لکھتا ہے تو کہتا ہے ہذا ما تبین لنا واللہ اعلم بالصواب، یعنی یہ مانتا ہے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں آپ کی بطور قاعدہ یہ بات ملے گی، المجتہد قد یخطئ ویصیب، کہ مجتہد سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بات بھی کر سکتا ہے، لیکن 100% باقاعدہ مہر لگا کے دے دینا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ایک عام آدمی کیسے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ بجائے جب وحی کا زمانہ تھا تو ایک سورس تھا ہمارے پاس کہ اللہ کی طرف سے وحی آ جائے، یا آج بھی کسی مسئلے میں کوئی نص صریح ہے اور بعد میں اختلاف ہوا، ان لوگوں کو نص صریح معلوم نہیں تھی تو نص صریح فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کا اجتہاد بالکل مبنی برحق ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ عمر رضی اللہ عنہ شام جا رہے تھے، اب بیچ میں سنا کہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اب مسئلہ یہ ہو کہ جائیں کہ نہ جائیں، مشورہ ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد نے یہ فیصلہ کیا، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے، دیگر صحابہ نے اختلاف بھی کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو اس قافلے میں شریک تھے لیکن کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ سب نے کہا کہ اختلاف ہوا اور یہ طے ہوا، تو کہا کہ ان عندی فی ھذا علما، میرے پاس تو دلیل ہے اس مسئلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ جب تم کسی دور کے علاقے کے بارے میں سنو تو فلا تقدموا لی، وہاں مت جاؤ، اور اگر تم ایسے علاقے میں ہو جہاں پہ بیماری پھیل رہی ہے تو فلا تخرجوا من فرار، وہاں سے نکلو مت۔ یہ حدیث سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حمید اللہ، روایت کے الفاظ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیوں شکر ادا کیا؟ کیونکہ پہلے جو چیز کنفرم نہیں تھی ابھی کنفرم ہو گئی، تو اجتہاد اجتہادی رہے گا اگر اس پہ کوئی نص صریح نہ آئے۔ بعض لوگ کچھ روایتیں پیش کر کے کہتے ہیں کہ اس روایت پہ فیصلہ کر دیا، لیکن اس روایت کو اس دور میں پیش کر کے فیصلہ نہیں مانا گیا کہ اس نے فیصلہ کر دیا، اور ہم پابند ہیں فہم سلف کے، کسی بھی روایت سے کوئی استدلال کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سلف نے اس روایت سے یہی استدلال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، جبکہ ان کو ضرورت بھی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں سکوت کا مطلب مکمل سکوت۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس کی مثالیں دے دوں۔ جیسے صحابہ میں آپ کو ملیں گے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو مشاجرات میں سب سے الگ تھلگ تھے، جنتی صحابی ہیں، مبشر بالجنہ صحابی ہیں۔ صحابہ کا اختلاف ہوا تو نہ یہ اہل جمل کے ساتھ گئے، نہ اہل صفین کے ساتھ، نہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں گئے، سب سے الگ تھلگ۔ اور الگ ہونے کے ساتھ ساتھ چاہے علی ہو چاہے معاویہ ہو رضی اللہ عنہما، کسی پر کسی بھی طرح کا کوئی تبصرہ نہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں یا فلاں حق پر ہیں، یہ غلط ہے۔ اپنا ایک قدم اٹھایا، اپنا ایک موقف اپنایا، اسی پر ڈٹے رہے۔ ان کو اگر کوئی آ کے ان سے آرگو کرتا تھا تو اس کو دلائل دیتے تھے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص آیا اور ان کو قتال پہ ابھارنے لگا، اور قرآن کی آیت پڑھ کے ان کو سمجھا رہا ہے۔ کہتے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قتال کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، تو آپ کیوں نہیں قتال کے لیے آتے ہیں؟ فقال سعد، تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قد قاتلنا، کہ جو حکم ہے قرآن میں ہم نے اس پہ عمل کیا، ہم قتال کر چکے، حتی لا تکون فتنہ، تاکہ فتنہ نہ ہو، فتنے کے خاتمے کے لیے ہم قتال کر چکے ہیں، اس آیت پہ عمل کر چکے ہیں۔ لیکن وَأَنْتَ أَصْحَابُكَ، لیکن آپ اور آپ کا گروہ یہ کیا چاہتا ہے، تم اور تمہارے ساتھی کیا چاہتے ہیں، تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ آپ لوگ اس لیے قتال کرنا چاہتے تاکہ جو فتنہ نہیں وہ فتنہ پیدا ہو۔ ہم تو رفع فتنہ کے لیے، فتنہ کو ختم کرنے کے لیے قتال کرتے تھے، آپ قتال کرنے جا رہے ہو تاکہ فتنہ پیدا ہو، ہم اس میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ تو جب کوئی آ کے آرگو کرتا، بحث کرتا تھا، سمجھاتے تھے، آیات سے غلط استدلال کرتا تھا، سمجھاتے تھے، لیکن وہ الگ ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کو مینشن کر کے یا کسی کا نام لے کے کبھی بھی غلط نہیں بولتے تھے، چاہے معاویہ ہو چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب ان سے ایک بار پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف نہیں کرتے، وہاں سب کا لفظ ہے جس کا ترجمہ بعض لوگ گالی دینا کرتے ہیں، لیکن اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان سے اختلاف کا اظہار کیوں نہیں کرتے، ان کی پالیسیوں سے آپ اختلاف کیوں نہیں کرتے. یہ اسی وجہ سے پوچھنے کی نوبت کیوں آئی، کیونکہ صحابی خاموش ہے، صحابی خاموش. معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ علی کو صحیح کیوں کہتے ہیں، ہمیں غلط کیوں کہتے ہیں، یہ سوال نہیں کیا. اگر انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہوتا کہ علی حق پر ہے معاویہ غلطی پر ہے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا سوال کیا ہوتا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے کسی کو غلط نہیں کہا، اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے سوال کر دیا کہ آپ ان کو غلط کیوں نہیں کہتے، تو انہوں نے فضائل بیان کر دیے علی رضی اللہ عنہ کہ ہم کیوں غلط کہیں گے. حالانکہ موقف میں اس کے ساتھ نہیں، یعنی اتنی زبردست تائید کر رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لیکن میدان جنگ میں ان کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے سکوت کا مطلب، کہ آپ مکمل خاموش رہیں. یہ نہیں کہ جو کئی صدیوں کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں حق پر ہے، فلاں کی سیادی غلطی ہے، ہم سکوت کرتے ہیں. آپ نے محاکمہ کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سکوت کرتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ میں جتنے افراد تھے، کسی ایک کے بارے میں کوئی ایک صحیح روایت نکال کے کوئی بتائے کہ انہوں نے یہ کہا ہو یہ فیصلہ ہو گیا حق و باطل کا. وہ جو مسند احمد کی روایت ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ صفین میں جب عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور کہے کہ وہ شہید ہو گئے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعبیر کی. یہ روایت سے یہ روایت منقطع، اس کی سند پر ہم جو ہے یہاں بات نہیں کر پائیں گے، پورا وقت چلا جائے گا. حالانکہ ہمارے پاس آپ چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کر آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ. خلاصہ یہ کہ ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے کہ کسی نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ یہ حق پر ہیں یہ باطل پر ہیں. سکوت کرنے والوں نے، لڑنے والوں میں تو بھائی جو گئے میدان جنگ میں، کوئی اپنے کو صحیح کہہ رہا تھا، کوئی سامنے والے کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن جو سکوت کرنے والے صحابہ تھے ان صحابہ سے آپ نہیں سن پائیں گے کہ وہ کسی کو غلط کہتے ہیں. محاکمہ کرنے جا رہے ہوں، چاہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، چاہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، جتنے صحابہ جو الگ تھلگ تھے لڑائیوں سے، جنہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا تھا، انہوں نے صرف اپنے ہاتھوں کو تلواروں سے نہیں دور رکھا تھا، انہوں نے اپنی زبان کو بھی محفوظ کر کے رکھا. زبان اور ہاتھ دونوں روک کے رکھا تھا. یہ ہے اصل مشاجرات صحابہ میں سکوت کا مطلب، کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو تلوار سے دور کر کے رکھا ہے اور اپنی زبان کو بھی محاکمہ کرنے سے دور کر کے رکھا. یہ ہے مشاجرات صحابہ میں سکوت کا، خاموشی کا مطلب، کہ آپ اس پر بالکل کسی طرح کا کوئی تبصرہ نہیں کریں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت جو المستدرک علی الصحیحین میں ہے اور اس کی سند انشاءاللہ حسن ہے، کم سے کم امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے سیر اعلام النبلاء میں. اس میں ایک خواب ذکر ہے. خواب کو ہم حجت نہیں بنا رہے ہیں، لیکن خواب بیان کرنے والے نے کچھ اور چیزیں براہ راست سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نقل کی. حالانکہ خواب بھی نیک آدمی کا ہے، تو ایسا علم سند کے ساتھ ثابت ہے، لیکن خواب جب سنایا صحابی کو تو صحابی نے کیا کہا وہ مجھے آپ کو بتانا ہے، اصل خواب بتانا مقصود ہے. حسین بن خارجہ یہ کہتے ہیں کہ لما جاءت الفتنة الاولى، کہ جب پہلا فتنہ شروع ہوا جنگ جمل وغیرہ کا جو موقع تھا شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد، تو کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا جاننا کہ کریں تو کیا، کس کا ساتھ دیں کس کا ساتھ نہ دیں، کون سا موقف اپنائیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو فقلت، تو میں نے دعا کیا کہ اللہم ارنی من الحق امرا اتمسک به، کہ اے اللہ مجھے کوئی راستہ بتا دے کہ میں اسی سے چمٹ جاؤں، میں وہ موقف اختیار کر لوں. اے اللہ تو مجھے رہنمائی کر، میں ان حالات میں کروں کیا، کوئی اس طرف ہے کوئی اس طرف ہے، کوئی کدھر بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کس کا ساتھ دوں. کہتے ہیں کہ فَأُرِيتُ فِي مَا يَرَى النَّائِمُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور مجھے خواب آئے. یہ تابعی بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں صحابہ کے. کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا تو
میں نے خواب میں ایک دیوار کے، لمبی روایتیں میں مختصر کرتا ہوں، دیوار کے پاس گیا، پھر چڑھ کے آگے گیا تو ایک ایسی جگہ پہنچا، فَإِذَا نَفَرٌ جُلُوسٌ، کچھ شخصیات وہاں بیٹھی ہوئی، فَقُلْتُ أَنْتُمُ الشُّهَدَاء، تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ شہداء ہیں، یہاں پہ زندہ ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، تو کیا دنیا میں آپ لوگ شہید ہو کے یہاں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نحن الملائکہ، ہم تو فرشتے ہیں۔ تو کہا شہداء کہاں ہے؟ کہا آگے جائیے۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو فَإِذَا أَنَا بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ شَيْخٌ وَهُوَ يَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ استغفر لأمتی، کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور ابراہیم یقول، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد کیا ہو رہا ہے، آپ دعا کی فرمائش کر رہے ہیں لیکن آپ وہاں ہو کیا رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ خواب ہے۔ تو کہتے ہیں قتلوا امامہم، آپ کی امت نے اپنے امام کو، اپنے خلیفہ کو قتل کر دیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ تو فحلا فعلوا کما فعل سعد خلیلی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ حادثہ ہونے کے بعد ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سعد بن ابی وقاص نے جو کیا وہی سب کر لیتے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو موقف اپنایا وہی سب اپنا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو فقلت، تو اس کے بعد یہ بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ تو فأتیت سعدا، کہتے ہیں میں سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقصصت علیہ القصہ، پھر پورا خواب بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، میں کیا کروں؟ تو خواب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعد نے جو راستہ اپنایا وہی راستہ اپنانا چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے جب سنایا فما اکثر بہا فرحن، بہت خوشی ہوئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ خواب سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی، اور کہا کہ لقد خاب من لم یکن ابراہیم خلیلہ، کہا یقیناً وہ شخص جو ہے گھاٹے میں رہے گا جو ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانے گا، مطلب میری بات ماننا نہیں، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں خاموش رہنا چاہیے اور فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ فتنے کے وقت اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھو۔ کہتے ہیں کہ قلت ما ای الطائفتین انت، تو کہتے ہیں کہ میں نے، حسین میں خارجہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد سے پوچھا کہ آپ ان دونوں میں سے کس کا ساتھ دیں گے؟ قال ما انا ما واحدۃ منہما، میں ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ وہی سوال ہے نا جو ایک شخص سب کو بلا بلا کے کرتا ہے، اس دور میں تم ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ اس دور میں تم ہوتے کس کا ساتھ دیتے؟ یہ دیکھیں پوچھ، یہ سعد بن ابی وقاص سے یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ ما ای الطائفتین انت، آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ یعنی علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیں گے یا ان کے مخالفین کا ساتھ دیں گے؟ تو جواب کیا؟ ما انا ما واحدۃ منہما، میں ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، میں ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ قال قلت فما تأمرنی، تو کہا پھر آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو کہا الگ تھلگ ہو جاؤ، تمہارے پاس بکریاں ہیں لے جاؤ کہیں دور چلاؤ چراؤ، الگ تھلگ ہو رہے ہو۔ یہ صحابہ جو الگ ہوئے تھے نا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ صرف الگ تھلگ نہیں ہوئے تھے، بعض صحابہ اتنے دور چلے گئے تھے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، تاکہ ان سے کوئی کمیونیکیشن نہ کر سکے، یعنی کنونس کر کے لا نہ سکے اس معاملے میں، اس لیے وہ دور چلے گئے تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص وہی کہہ رہے ہیں کہ بکری وکری پال لو، اس کو لے لو، کہیں دور چلے جاؤ، وہیں بچ جاؤ، ورنہ معاملہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر کوئی بیٹھ کے سمجھاتا نا، اور سمجھانے والے کم تھے، یہاں سعد بن ابی وقاص کو بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں، تو عام آدمی کو لوگ کتنا سمجھاتے ہوں گے آپ سوچیے۔ تو سمجھانے والوں کی کمی نہیں تھی، اس لیے یہ صحابہ بہت دور دراز علاقوں میں چلے آتے تھے تاکہ معاملہ شانت ہو جائے گا تو ہم واپس آئیں گے، تاکہ اس بیچ کوئی کمیونیکیشن نہ کر سکے۔ موبائل وغیرہ تو تھا نہیں اس زمانے میں کہ کوئی کہیں سے بیٹھ کے کال کر لے، بات کر لے، کوئی الگ ہو گیا تو اس سے کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو کہا کہ بھائی سب سے خلاصہ یہ کہ سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ تو یہ ہے
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا موقف. یہ صحابہ میں یہ پہلے شخص ہیں جو سمجھو اس موقف کے مؤسس ہیں. کیا کہ مشاجرات صحابہ میں ہمیں زبان بند رکھنی چاہیے، بلکہ یہ اپنے دور کے لحاظ سے تلوار بھی دور رکھنی چاہیے، زبان بھی دور رکھنی چاہیے. یہ اس موقف کے مؤسس ہیں، یعنی اس موقف کو سب سے پہلے اپنانے والے یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اس کے باوجود بھی دیکھیے ایک کتاب ہے نا شرح حدیث الافتراق، اس کے جو مؤلف ہیں شیخ یوسف جو لجنہ دائمہ کے مفتی بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ وَمَا حَادَ الْاعْتِزَالَ الشَّدِيدِ کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت علیحدگی کے باوجود، اتنی سختی کے ساتھ ان لوگوں سے دور تھے، اس کے باوجود بھی لم یشن سعد علی من خاذل کعلی بن ابی طالب، اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی کو جو اس لڑائی میں اترا کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی پر تانو تسلیم نہیں کیا، جیسے علی بن ابی طالب کچھ نہیں کہا انہوں نے. یعنی اتنی سختی سے دور تھے لڑائی سے، اتنی سختی سے دور ہونے کے باوجود جو لوگ لڑنے گئے ان پر کچھ تانو تسلیم نہیں کر رہے. ان سے آگے اگر کوئی بحث کر رہا ہے، ان کو اکسا رہا ہے تو جواب دے رہے ہیں، باقی بلا ضرورت کسی پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ مشاجرات صحابہ میں سکوت کا مطلب کیا، کہ تلوار بھی آپ بند رکھیں اور زبان بھی آپ بند رکھیں. اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون حق پر ہے، تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ مطلب یہ جملہ پوری طرح سے علمی کتابوں میں جو ہے محدثین کی زبان پہ بالکل وائرل ہے، سمجھ لیجیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تلوار کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، میں اپنی زبان کیوں آلودہ کروں؟ کیا یہ کہا کہ علی حق پر تھے، معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی، اب میں آگے کچھ نہیں بولتا؟ کوئی تبصرہ نہیں کیا. یہ گولڈن لائن ان کی کیا کہ اللہ نے ہماری تلوار محفوظ رکھا ان کے خون سے، ہم اپنی زبان بھی بند رکھیں گے. اور آج کا بندہ کیا کہتا ہے؟ ہم زبان تو کھول رہے ہیں، موقع ملتا تو تلوار بھی رکھ دیتے. بولتا کہ نہیں بولتا؟ بالکل اس کے اپوزٹ. یہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ جو خلیفہ ہوئے اور لوگوں نے اس قدر چاہا ان کو کہ بعض شخصیات نے تو ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ پر فضیلت دینے کی کوشش کی. ان کی لائن یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبان کیوں آلودہ کریں؟ اور آج کا بندہ کہتا ہے کہ ہم نے زبان تو کھولا ہے، تم ہمیں روک نہیں سکتے، موقع ملتا تو تلوار بھی اٹھا لیتے. آپ دیکھیں کتنا بالکل مخالف جملہ، بالکل اپوزٹ ہے، بالکل الٹ ہے. پھر بھی لوگ بھاگے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی عقل ہے ان کے کھوپڑی میں کہ سلف کے موقف کے بالکل برعکس آدمی بات کر رہا ہے اور لوگ لٹو اس کے پیچھے. تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ. اس کے بعد آگے بڑھیں تو اس سلسلے میں سب سے بڑا نام جو آتا ہے جنہوں نے اس موقف کو آگے بڑھایا وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہ بات کہتے تھے، لیکن جب وہ باغیوں کے احکام کے بارے میں کچھ لکھنے لگے، ان کا اپنا موقف پیش کرنے لگے، تو انہوں نے اپنے خاص انداز میں، اپنے خاص مفہوم میں یہ کہہ دیا کہ اس لڑائی سے باغیوں کے احکام پتہ چلے. ابن معین رحمہ اللہ نے سختی سے جو ہے اس کا انکار کیا. ہم نہیں مان سکتے کہ زبیر رضی اللہ عنہ باغی تھے، ہم نہیں مان سکتے کہ ان لوگوں نے بغاوت. تو محدثین نے اسے قبول نہیں کیا. کسی نے کچھ کہہ دیا، لیکن محدثین نے اس بات کو قبول نہیں کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے، ہمیں سے انکار نہیں ہے، لیکن جو صحیح موقف ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جس موقف کو اپنایا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جس موقف کو اپنایا ہے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے، اور اس کے بعد جس موقف کو سب سے زیادہ آگے بڑھایا ہے وہ امام احمد رحمہ اللہ. ان سے جب پوچھا جاتا تھا حدیث عمار کے بارے میں تو کہا حدیث عمار ہے، باغیوں نے قتل کیا، آگے ہم سے کوئی بحث نہ کرو. امام احمد رحمہ اللہ کوئی بحث نہیں، کسی کا نام نہیں، یہ وہ بالکل نہیں، ہم کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے. معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کوئی یہ حق پر تھے. ان سے امام احمد رحمہ اللہ سے صحیح سند سے اگر کوئی قول سمجھو، میری معلومات کی حد تک ایسا کوئی قول نہیں ان سے. ہم ضعیف اقوال کی
ضعیف روایت کی گارنٹی نہیں لیتے، وہ تو سمندر ہے، پتہ نہیں کیا کیا جائے. ہم صرف صحیح روایات کی بات کرتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ سے مجھے آج تک ایسا قول نہیں ملا، اگر کسی کو ملے تو ہمیں بھیجیے، ہم استفادہ کریں گے. ہماری معلومات کے تک ایک بھی قول نہیں ملا جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ فلاں حق پر ہے، فلاں کی اجتہادی غلطی. وہ مکمل خاموش، ہم اس سے آگے بات نہیں کریں گے. یہ صحیح موقف ہے مشاجرات کے تعلق سے کہ آپ مکمل خاموشی اپنائیں اور کسی طرح کا کوئی تبصرہ نہ کریں. امام طحاوی رحمہ اللہ کے العقیدہ طحاویہ شرح العقیدہ طحاویہ، اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، بعد میں آپ کو دے دوں گا یہ نوٹس، اس میں سارے تفصیل سے حوالے نہیں دے رہا ہوں اور میں پوری باتیں پڑھ رہا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وقعد عن القتال اکثر الاکابر، کہ جو صحابہ کی اکثریت تھی، اکابر سے مراد صحابہ ہے، صحابہ کی اکثریت تھی. شروع کا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں. صحابہ کی جو اکثریت تھی انہوں نے قتال کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا. لما سمعوه من النصوص في الامر بالقعود في الفتنہ، کیونکہ انہوں نے ایسے نصوص، ایسی حدیثیں سن رکھی تھی جن میں یہ حکم تھا کہ ایسے حالات آئیں گے تو گھر بیٹھے رہنا، باہر مت جانا. اور کہتے ہیں وَنَقُولُ فِي الْجَمِيعِ بِالْحُسْنَى، اور ہمارا موقف کیا ہے کہ ہم سب کے بارے میں اچھی بات کریں، ہم سب کے بارے میں اچھی بات کریں. ہم یہ نہیں کہیں گے معاویہ نے غلطی کی. یہ وہ دعویٰ ہے نا کہ اجتہادی غلطی. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو آج بول رہے ہیں نا، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں کہا کہ ان کی غلطی ہے. انہوں نے نہیں کہا. تاریخ ابن ثقفی کی صحیح روایت ہے نا کہ جب جنگ ختم ہوئی اور دیکھا شہیدوں کو، دیکھا لاشوں کو دیکھا، تو علی رضی نے کیا کہا؟ انما الحساب علیہ وعلی معاویہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب، ان لاشوں کا حساب اللہ تعالیٰ مجھ سے اور معاویہ سے لے گا. یہ تھوڑی کہا صرف معاویہ سے لے گا، وہ ذمہ دار ہے. کہا ہم دونوں ذمہ دار ہیں. کاش میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، کاش میں اس دنیا یہ دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ رہتا. یہ کیا ہے؟ وہ کانفیڈنس ہے جو آج لوگ بیان کرتے. کبھی بھی علی نے اس پر کوئی جشن نہیں منایا، نہ یہ کہا کہ یہ سب کچھ سامنے والے پہ ڈال دیا، بلیم کر دیا کہ انہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، بلکہ خود کہہ رہا نا کہ کاش میں نہ ہوتا. تو کہا کہ ہم سب کے بارے میں اچھی بات کریں گے. اور بڑی ہی پیاری لائن کہتے ہیں والفتن التي كانت في ايامه، اور یہ فتنے. اچھا عبداللہ، یہ فتنے کا لفظ بار بار آ رہا ہے تو میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا قول پیش کر دوں. انہوں نے کہا کہ صحابہ کی لڑائیاں فتنہ تھیں، لیکن کسی بھی صحابی کو ہم نہیں کہیں گے مفتون کیوں فتنے میں پڑ گئے. یہ احتیاط ہے. یہ لڑائیوں کو تو ہم فتنہ کہیں گے، لیکن ہم کسی صحابی کو اس فتنے سے لنک نہیں کر سکتے، بھلے وہ میدان قتال میں اترا ہو. ہم نہیں کہیں گے کہ صحابی فتنے میں پڑ گئے، نہ، یہ احترام کا تقاضا. تو کہا والفتن التي كانت في ايامه، علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فتنے، جو لڑائیاں ہوئیں، قد سان اللہ عنها ایدینا، اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر رکھا. امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے. فنسأل اللہ ان یصون عنها السنتها، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زبان بھی محفوظ ہے. ہمارے ہاتھ محفوظ ہے، ہماری زبان بھی محفوظ رہے. بے من ہی و کریم، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری زبان بھی بچائے رکھ جیسے ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے بچائے رکھ. تو امام طحاوی رحمہ اللہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی محاکمہ نہیں کرنا ہے. زبان بالکل جیسے تلوار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم جیسے ہمارے ہاتھ سے تلوار نہیں چلی ایسے ہماری زبان بھی نہیں چلی. بالکل آپ جو ہے خاموش ہے. امام بربہاری جن کی کتاب ہے شرح السنہ، وہ کہتے ہیں کہ والکف عن حرب علی و معاویہ و عائشہ و طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین ومن کان معہم، کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائیاں ہوئیں علی، معاویہ، عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم کے بیچ، ان لڑائی پر کسی طرح کے تبصرے سے اپنے آپ کو روکے. وکیل امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ پہ سونپ دو.
کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کا کیا معاملہ تھا، کیا کون صحیح تھا کون غلط تھا، اللہ جانے، ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک لمبا تسلسل ہے اس موقف کا، کہ اس موقف کو اپنانے والے سب سے محتاط رویہ یہی ہے کہ آپ مکمل خاموشی اختیار کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ہماری نظر میں بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اچھے تاثرات ان کے بارے میں پیش کیے۔ ان کی جو کتاب ہے الغنیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فَكُلٌ ذَهَبَ إِلَى تَأْوِيلٍ صحیح، تعویل باطل نہیں، تعویل صحیح، کہ جتنے لوگ بھی اختلاف کیے سب نے ایک اچھی تعویل کی، سب کی اچھی سوچ تھی۔ فَأَحْسَنُ أَحْوَالِنَا الْإِمْسَاكُ فِي ذَلِكَ، لیکن ہمارے لیے سب سے بہتر بات کیا ہوگی کہ ہم چپ جائیں اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، ہم نہیں، محاکمہ ہمیں کرنے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی لکھا بھی ہے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، بعض نے کہا کہ معاویہ سے کچھ زیادہ غلطی۔ یہ لکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کیا کہ سب سے بہتر کیا ہے، فَأَحْسَنُ أَحْوَالِنَا، یہ جو کہا جا رہا ہے اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم مکمل خاموش ہو جائیں اور کہیں کہ جو احکم الحاکمین ہے وہ فیصلہ کرے گا، ہم کیا فیصلہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ، تفسیر والے دو قرطبی ہیں، ایک حدیث والے ایک تفسیر والے۔ تفسیر والے ان کی جو تفسیر قرطبی جن کی ہے، وہ بہت ہی اہم بات وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قد ورد من الاخبار من طرق مختلفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مختلف طرق سے یہ بات آئی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان طلحہ شہید یمشی علی وجہ الارض، کہ طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہیں، یعنی زمین پہ چلتا ہوا شہید ہے۔ اس روایت پر تھوڑا سا کلام ہے، لیکن اس مفہوم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کہا گیا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طلحہ کو شہید کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ جب شہید کہا کہ تو آگے کہتے ہیں فَلَوْ كَانَ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ مِنَ الْحَرْبِ إِسْيَانًا، کہ اگر طلحہ رضی اللہ عنہ جو جنگ کے لیے گئے جنگ جمل میں، اگر وہ نافرمانی ہوتی، اگر وہ معصیت کا کام ہوتا، گناہ کا کام ہوتا، غلط کام ہوتا، لم یکم بالقتل فیہ شہیدا، تو وہاں پہ قتل ہونے کے بعد ان کو شہید نہیں کہا جاتا، وہاں پہ قتل ہونے کے بعد ان کو شہید نہیں کہا جاتا۔ استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ شہید ہیں، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انہیں غلط نہیں بول سکتے، ورنہ شہید کیسے بھائی؟ معصیت میں باغی ہو کر اگر کوئی فوت ہو اس کو آپ شہید کا ٹائٹل دیں گے؟ اسی لیے امام ابن معین رحمہ اللہ نے کہا ہم نہیں مان سکتے باغی طلحہ زبیر کو، اللہ کے نبی نے شہید کا باغی کیسے کہتے ہیں کو؟ ابھی ہماری اسٹریم میں ایک بندہ آیا، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کہو یزید کو حسین کو، پہلے یزید پہ لعنت کروانے کی کوشش کی، ہم نہیں مانتے ہیں کہ اس نے قتل کیا، تو کہا کہ آپ لعنت کرو جس نے بھی حسین کے قتل، جس نے حسین کو قتل کیا رضی اللہ، جس نے قتل میں حصہ لیا، سب پہ بولو لعنت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی لعنت، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے قاتلوں سے ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے، جس نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا یا قتل میں حصہ لیا، سب پہ اللہ کی لعنت۔ اب وہ جانے لگا ہمارے شیخ سے شرفت شروع کا، کہا اچھا اب تم بولو کہ جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا یا قتل میں حصہ لیا اس میں لعنت، وہ آدمی نہیں بول رہا۔ آپ سوچیے، ہم سے تو بلوا لیا اور ہم بولتے ہیں ڈکے میں بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب عثمان بن عفان سے متعلق، ان کے قاتلوں سے متعلق ہم نے بلوایا تو آدمی نہیں بول رہا ہے۔ کتنی خطرناک لائن بولی پتہ ہے؟ اس نے کہا، جا کے آپ سن سکتے ریکارڈڈ ہوگی اس کی لائن، اس شخص نے کہا کہ اگر وہ ان کو ناحق قتل کیا گیا، اگر وہ مظلوم تھے
تو ہم لعنت کریں گے، اس شرط کے ساتھ بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کے نبی نے عثمان کو شہید نہیں کہا؟ ہاں؟ بلکہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے صحابہ کے درمیان کہہ رہے تھے کہ فتنہ آئے گا، اس میں یہ شخص اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے، ھذا واصحابہ علی الحق۔ صحابہ پلٹ کے دیکھے تو سامنے سے عثمان آ رہے تھے۔ اتنی صراحت اللہ کے نبی کی، یہ حق پر ہے، یہ شہید ہے۔ پھر بھی یہ نوجوان، آج کا نوجوان بہکا ہوا کہتا ہے کہ نہیں، اگر وہ مظلوماً قتل کیے گئے ہوں گے تو ان کے قاتل پر لعنت، نہیں تو نہیں۔ سبحان اللہ، نبی نے کہہ دیا، حق پر کافی نہیں ہے، نبی پر ایمان نہیں ہے، نبی نے شہید کہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی موت کو شہادت سے تعبیر کر دیا تو اس کی موت کو یا اس کے پیچھے جو ان کی کوشش ہے، آپ ان کو غلط نہیں بول سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آگے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہی جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہہ دیا نا، سارے علماء اس کو وہی بات دہرانے لگے۔ یہ امام طحاوی نے کہا، یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے تل کا دماغ، یہ وہ خون ہے، طہر اللہ منہا یدی، اللہ نے میرے ہاتھ کو ان سے محفوظ رکھا ہے، تو اب میں اپنی زبان کو بھی آلودہ نہیں کروں گا۔ یعنی اشعی تشریح بھی کر رہے ہیں، یہ بڑی پیاری تشریح بھی کر رہے ہیں۔ کیا کریں؟ یعنی فی التحرز فی العقوع فی خطا، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، والحکم علی بعضهم بما لا يكون مصیبا فی، ہم بعض پر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ یہ حق پر نہیں تھے، یعنی جو کہتے ہیں نا اجتہادی غلطی ہو گئی۔ امام قرطبی کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے، ہمارے ہاتھ تلوار سے دور تھے تو ہماری زبان تبصروں سے بھی دور رہی۔ یہ ہے اصل جو ہے موقف سلف کا، مشاجرات صحابہ کے بارے میں یہ اصل موقف ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر و عالم النبلہ میں کہتے ہیں کہ صحابہ کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئی تھی اس کے تعلق سے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ موقف ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ اہل سنت کا ایک موقف ہے، اہل تشیع کا ایک موقف ہے، خوارج کا ایک موقف ہے۔ پھر اہل سنت کا موقف کیا بتاتے ہیں، بتائیے۔ دیکھیے، یعنی اس وقت صحابہ کے دور، یہ متاخرین اہل سنت کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ میں جب یہ اختلافات ہوئی تو اس ٹائم اہل سنت تھے نا، اس ٹائم جب خوارج آئے تو صحابہ نے، تابعین نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، تو اس وقت جو موجود تھے انہوں نے، ان کا موقف کیا تھا؟ یہ کہہ رہے ہیں اہل السنہ وہم اولو العلم، کہ اہل سنت کا موقف جو کہ اہل علم ہیں، وہم محبون للصحابہ، اور وہ صحابہ سے محبت کرنے والے تھے، کافون عن الخوض فیما شجر بینہم، یہ صحابہ کے اختلاف کے بارے میں اپنے آپ کو مکمل روکنے والے ہیں، تلوار سے بھی دور اور تبصروں سے بھی دور۔ اب نام گنائے، کسعد، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وابن عمر، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ محمد بن سلمہ، میرے خیال سے محمد بن مسلمہ ہوگا، وہ امم، اور کئی، مطلب ایک بڑی تعداد۔ تو یہ جن کا بھی نام لے رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی نہ تو تلوار اٹھانے کے لیے تیار تھا، نہ زبان کھولنے کے لیے تھے۔ ہاں، ان کا موقف تھا کہ ہم الگ رہیں، ان لڑائیوں میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن ہم نہ تلوار اٹھائیں گے نہ زبان کو۔ یہ سب سے بہترین اور سب سے اسلم راستہ ہے مشاجرات صحابہ کے بارے میں، کہ آپ ہر طرح سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پیارا موقف انہی صحابہ کا تھا جو اپنے آپ کو دور کیے ہوئے تھے، لڑائی سے بھی اور زبان چلانے سے بھی۔ اور عجیب بات ہے کہ اس امت میں ایک دو عالم ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گروہ تھا جو دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، ان پر حق واضح نہیں تھا۔ ارے بھائی، سب سے زیادہ واضح انہی پر حق، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ حق واضح نہیں تھا اس لیے نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، نہ نہ نہ، سب سے زیادہ واضح حق انہی کے سامنے۔ یہ پوری بصیرت کے ساتھ انہوں نے علیحدگی اختیار کی تھی، پورے دلائل کے ساتھ۔ یہی واحد گروہ تھا جس سے جب سوال ہوتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو تو فوراً وہ حدیث رسول پڑھتے تھے۔ باقی اس معاملے میں کسی کے پاس حدیث رسول نہیں تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یہ جو آپ جا رہے ہیں لڑائی کے لیے،
کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہتے نہیں، رائنا، یہ ایک رائے ہے، یہ ہمارا اجتہاد ہے، دلیل نہیں ہے۔ لیکن سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، محمد بن مسلمہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو فوراً حدیث پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فتنے ہوں گے، اور ایسے وقت میں اپنے آپ کو الگ کر کے۔ تو یہ کہہ دینا کہ ان پر حق واضح نہیں ہوا، جیسے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بات کی، یہ بالکل درست نہیں کہ حق واضح نہیں، حق واضح ہوا ان کے ساتھ، اور وہی مکمل پوری بصیرت کے ساتھ سب سے مضبوط موقف جو ہے انہی کا۔ ہم کہتے ہیں تینوں حق پر تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، اور سعد بن ابی وقاص۔ اور احادیث کی روشنی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم واقعہ نہیں کرتے، حدیثوں کی روشنی میں وقت رہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، حق سے قریب ہیں، علی رضی اللہ عنہ حق سے اقرب ہیں۔ ہم کسی کو باطل پر نہیں کہہ رہے، دونوں کا حق پر کہہ رہے، اور حق پر ہونے میں تفاوت بتا رہے ہیں۔ علی بھی حق پر ہے، معاویہ بھی حق پر ہے، حق پہ ہونے میں تفاوت ہے، علی اقرب ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ قریب ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے نا کہ بھائی تو حق پہ مکمل حق والا کہاں چلا گیا؟ کیسے مذاق اڑاتا ہے ویڈیو میں کہ تم کہتے ہو کہ معاویہ قریب ہیں، علی اکبر ہیں، تو کوئی تو بندہ ہونا چاہیے نا جو مکمل حق پر ہو۔ ہے نا وہ سعد بن وقاص۔ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے جس کو ہم مکمل کہتے ہیں حق پر؟ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکمل حق پر ہے۔ تو تینوں کو ہم حق پر مانگ رہے ہیں، تینوں گروہ کو، لیکن حق پر ہونے میں تفاوت۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ حق پر، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سے کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلطی پر ہو، کسی کا مطالبہ اور کسی کی مانگ غلط نہیں تھی۔ یہ کچھ لوگوں کی سازشوں سے، کچھ غلط فہمیوں سے لڑائیاں ہو گئی، لیکن اپنی اپنی جگہ پر سب کا مطالبہ صحیح تھا، سب کی مانگیں صحیح تھی، درست تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سب حق پر تھے، بس اپنی بات رکھنے میں کسی سے کچھ ہوا، کسی سے کچھ ہوا، لیکن بات جو انہوں نے مطالبات کیے، جو باتیں رکھی، اس میں کسی کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں، سب اس معاملے میں حق پر تھے۔ اچھا، متاخرین میں آپ دیکھیں گے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کی کتاب ازالۃ الخفا، انہوں نے بہت اچھے سے جو ہے اس مسئلے کی وضاحت کی، کہا کہ بہت افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کا گروہ جو عزیمت پر تھا، انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین فیصلہ انہی کا تھا، لیکن بعد کے بہت سارے لوگوں نے پتہ نہیں کیسے یہ کہہ دیا کہ وہ کنفیوز تھے، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ادھر ساتھ دینا چاہیے، ادھر ساتھ دینا چاہیے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ کنفیوز نہیں تھے، وہ عزیمت پر تھے، وہ تو سب سے بڑے اہم موقف پر تھے، ان پر یہ الزام مت لگاؤ کہ کنفیوز نہیں تھے، وہ کنفیوز تھے، نہیں، وہ پوری بصیرت کے ساتھ حدیث پڑھتے تھے کہ یہ ہمیں حکم دیا گیا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ خلاصہ ہے میرے بھائیوں کہ میں ابھی تک آپ کو ایک ہی بات سمجھا رہا تھا اتنی سارے وقت میں، کیا کہ مشاجرات صحابہ میں سلف کا جو موقف ہے کہ چپ رہنا چاہیے، زبان بند رکھنا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہے جو بعض جگہ لکھا جاتا ہے یا کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بتاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف ہے کہ ان لڑائیوں میں علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی اور ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ نہیں، یہ چپ رہنا نہیں ہے میرے بھائی، یہ محاکمہ کرنا، فیصلہ کرنا، اس کے بعد آپ چپ رہنے کی دعوت۔ آپ کہاں چپی سادی آپ نے؟ آپ تو اختلاف کر کے اس کے بعد کہتے ہو اسی اختلاف پر چپ رہو، یعنی آپ اتفاق کی بات نہ کرو، آپ اختلاف کی بات کرو، پھر آپ اسی اختلاف پر آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ صحیح موقف یہ ہے کہ ہم اس بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ سب سے بہترین موقف وہی جو سعد بن ابی وقاص کہ ہم کسی پہ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، جب بھی، حتیٰ کہ یہ جو میں نے ابھی بتایا نا کہ فلاں اقرب ہیں، فلاں قریب ہے، یہ سب بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو جب ایسے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، ہماری مجبوری ہوتی ہے، جو آدمی کو جس کا ذہن بگاڑ دیا گیا، جس کے ذہن میں خرافات بھر دی گئی، تو اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اس تفصیل میں جاتے ہیں۔ ورنہ بالاجمال ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں ہم کچھ بھی زبان نہیں کھول سکتے، وہ اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، ان کے رب کا معاملہ ہے، ہمارا اس میں کوئی حصہ ہے، ہم اس میں، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اس میں کچھ بات کریں، ٹھیک ہے؟ یہی موقف سب کا ہونا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، مشاجرات صحابہ پر یہ موقف ہونا چاہیے، لیکن
اچھا، اس موقف میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بات اگر کوئی گنجائش ہو سکتی تو یہ کہ صحابہ کے اختلاف کو ذکر کر سکتے کہ نہیں ذکر کر سکتے. اب جو اصل موقف ہے نا کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں زبان بند رکھنا ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. کیا؟ ایک تو اختلاف ذکر نہیں کرنا اور دوسرا محاکمہ نہیں کرنا. ظاہر سی بات ہے جو زبان نہیں کھولیں گے تو محاکمہ کی ضرورت ہی نہیں. تو دونوں چیزیں شامل، یاد رہیں. مشاجرت صحابہ میں خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو جج بنو گے ان کے بیچ میں جا کے اور نہ اپنی زبان کھولو گے، لیکن بعض حالات میں آپ کو اجازت ملتی ہے کس چیز کی؟ جج بننے کی نہیں، محاکمہ کرنے کی نہیں، اختلاف کو ذکر کرنے کی بس. اور یہ بھی سب کے لیے نہیں، یہ بعض خاص لوگوں کے لیے، اور وہ بھی تب جب کوئی فتنہ پرداز اور جب کبھی کوئی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والا کھلے عام سب کو گمراہ کر رہا، کھلے عام صحابہ کے مشاجرات کو لے کے سب کو کنفیوز کر رہا ہو، صحابہ کے تعلق سے نفرت ڈال رہا ہو، صحابہ کے ایک گروہ کے تعلق سے. تو جب ایسے حالات ہو جائے اور ہمارا ان پہ کوئی کنٹرول نہ ہو ان پر، اچھا سب سے پہلا اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں مشاجرات کو لے کے بات کرے، پہلا علاج اس کا ہونا چاہیے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں یا کم سے کم لے جا کے اس کو جیل میں بند کر دیا جائے. یہ پہلا، آخری علاج نہیں ہونا چاہیے کہ فتنہ پھیلا دے تب جا کے بند کرو. پہلا علاج ہونا چاہیے، اس کا شروعات میں یہ علاج ہونا چاہیے. میں آپ کو حوالے دوں گا کہ یہ باقاعدہ امام احمد نے کہا، کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لے کے جیل میں بند کر دو اس آدمی کو. امام احمد نے کہا عمر قید کر دو، اس کو مارو، اگر نہ سدھرے تو عمر قید، تا حیات اسے جیل میں بند کرو جو صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے. تو یہ جو موقف ہے نا کہ صحابہ کے بارے میں آپ اس کے اختلافات کو ذکر بھی نہیں کر سکتے، تو اس پر سختی برتنی ہے. لیکن اگر کب تک؟ اگر جو ہے سارے لوگوں پہ حکومت کا کنٹرول ہے اور اسلامی حکومت ذمہ دار ہے کہ اس موقف کو سب کو منوائے گی، کسی کو بولنے نہیں دے گی، تو کسی کو اجازت نہیں بولنے کی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کا موقف تھا نا یہ کہ صحابہ کے بارے میں نہیں بولنا ہے، تو وہ نہ خود بولتے تھے نہ کسی کو بولنے دیتے تھے. کسی کو بولنے دیتے تھے نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پوری زندگی میں کسی کو نہیں مارا، ان کے بارے میں آتا ہے، کبھی کسی پہ غضبناک نہیں ہوئے. تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے صرف ایک موقع تھا کہ کسی نے آ کے معاویہ کو گالی دے دی، معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو کوڑے مارو، اس کو پٹوایا، پیٹا وہیں پہ. تو جب ہمارے پاس ایسا پاور ہو نا کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والے کا منہ بند کر سکے، تو ہر شخص کو اسی موقع پہ رہنا چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں نہیں بولنا. صحابہ کے بارے میں محاکمہ تو دور کی بات، آپ ان کے اختلاف کا ذکر ہی نہیں کر سکتے. جو کوئی کرتا ہوئے دکھے اس کو پیٹو، اس کو سزا دو. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کی بولتی بند کر دی، اس کے ہونٹ سل دیے. اس کے بعد وہ موقف بہت پیارا ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بولنا. اچھا یہیں پر ایک بات اور بتا دوں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنو امیہ ممبروں پر آل رسول کو گالیاں دیا کرتے تھے، اہل بیت کو. کس نے ختم کروایا؟ عمر بن عبدالعزیز. یہ روایت میں نے پڑھا سے اندازہ کر لو کہ گالیاں کس کو دی جاتی تھی اور کس کو بند کروایا. معاویہ کو گالی دے رہے تھے، پیٹ کے بند کروایا. کس نے؟ عمر بن. تاریخ کو کیسا پلٹ کے پیش کر رہے ہیں لوگ بتائیے. کہتے ہیں علی کو گالیاں دے رہے اور عمر بن عبدالعزیز نے بند کروایا. یہ صحیح روایت تاریخ ابن عساکر کی. معاویہ کو گالی دیا جا رہا، عمر بن عبدالعزیز کوڑے مار کے بند کروا رہے. یہ سچائی ہے اور آدمی بالکل اس کے الٹ بات کرتا ہے، چھوٹی بات ہے. یہ صحیح روایت ہے تاریخ ابن عساکر کی، صحیح سند سے روایت ثابت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کوڑے مروایا. جھوٹی روایت کیا بیان کرتے ہیں کہ کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، اس کو کوڑے مارے عمر بن عبدالعزیز نے. چھوٹی بات، بکواس، بے سر پیر کی بات. صحیح بات تو یہ ہے کہ معاویہ کو گالی دینے والے کو پیٹا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے. تو کس کو گالی دینا، کس کو گالی دینے والوں کا منہ بند کیا؟ معاویہ کا. اور یہ چلاتے شور مچاتے کہ نہیں والی رضا کو گالی. ہاں یہ لوگ گالی دے رہے تھے.
تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، اور آپ کسی بھی صحابہ کے خلاف بولنے والے کو چپ کرا سکتے ہیں، تو یہی موقف رہے گا کہ زبان نہیں کھولنی ہے، محاکمہ دور کی بات، آپ کو ذکر تک نہیں کرنا ہے۔ اور امام احمد رحم اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ایسے بولنے والے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ جو یہ موقف صحابہ کہتے ہیں نا کہ مشاجرات پر بات نہیں کرنا، تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ امام احمد رحم اللہ کے بارے میں دیکھیے، طبقات الحنابلہ میں ہے اور مسائل حرب میں ہے، بالکل ثابت ہے ان سے بات۔ کہتے ہیں لا يجوز لأحد ان يذكر شيئا من مساويه ولا يتنا على احد منهم بعيب ولا بنقص۔ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے ان يذكر شيئا، کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات ذکر کرے۔ ان يذكر ہے، ان يذكر، ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں، آپ ذکر نہیں کر سکتے۔ ولا يتنا، اور نہ تان کر سکتے، نہ ذکر کر سکتے نہ تان کر سکتے، عیب ذکر نہیں کر سکتے۔ کوئی نقص ہے یہ نہیں کہہ رہے امام احمد کی سب معصوم الفتح صاحب ہے نا، لیکن آپ نہیں ذکر کر سکتے ان کے عیب، صحابہ کے عیب کو آپ ذکر نہیں کر سکتے۔ آگے کہتے فمن فعل ذلك، اگر سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا ہے اور صحابہ کے اختلاف کا ذکر کرتا ہے، وجب فقد وجب علی السلطان تأدیبہ وعقوبتہ، تو بادشاہ پر، حاکم پر لازم ہے، فرض ہے کہ اس کی مرمت کرے، اس کو سزا دے۔ امام احمد کیا کہتے ہیں کہ اگر سمجھانے کے باوجود بھی صحابہ کے تعلق سے کوئی اپنی زبان بند نہیں رکھتا ہے، تو حاکم وقت پر لازم ہوگا کہ اس شخص کو سزا دے جو زبان کھولنا ہے۔ لیس لہ ان یعفو عنہ، حاکم کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اسے معافی دے دے، ناقابل معافی جرم ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ صحابہ پر زبان کھولنا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ بل یعاقبہ ویستتیبہ، بلکہ سزا دے گا، ویستتیبہ، اور توبہ کرائے۔ حاکم کیا کرے گا؟ صحابہ کے خلاف بولنے والوں کو سزا دے گا اور توبہ کرائے گا۔ کہتے فَإِن تَابَ قُبِلَ مِنْهُ، اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول کیا جائے گا۔ وَإِن ثَبَتَ، اور اگر توبہ نہیں قبول کرتا ہے، ہٹ درم ہے، اعاد علیہ العقوبہ، تو دوبارہ پیٹنا شروع کیا جائے گا، اس کو دوبارہ مارو، مارتے رہو، پیٹتے رہو جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا۔ وَخَلَّدَهُ الْحَبْسَ، اور ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دو، حتی یموت، یہاں تک کہ مر جائے، یعنی عمر قید۔ امام احمد کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کی عمر قید ہونی چاہیے جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، یہ امام احمد کے جو ان سے ثابت ہے یہ قول۔ تو آپ دیکھیے یہ جو صحابہ، یہ جو ائمہ ہے، سختی کریں، زبان صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنا، وہ نہ کھول رہے ہیں نہ کھولنے دے رہے ہیں۔ امام احمد حاکم وقت کو صلاح دے رہے ہیں کہ اگر کوئی دکھے ایسا کرنے والا ہے تو حاکم پر فرض ہے کہ اس کو پیٹے پکڑ کے توبہ کرائے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو خلدہ الحبس، ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دے، حتی یموتا، یہاں تک کہ مر جائے وہیں، او یراجیا، یا اگر رجوع کرتا ہے تو ٹھیک ہے جیل سے باہر لے آؤ، لیکن جب تک رجوع نہیں کرتا ہے مرنے دو اسے کال کوٹری میں، باہر نہیں نکلنا سو جب تک کہ سدھرتا نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے۔ لیکن میرے بھائی، کیا آج یہ ممکن ہے؟ کیا آج ممکن ہے کہ صحابہ کے خلاف بولنے والوں کی زبان آپ بند کر سکیں، ان کو جیل میں ڈال سکیں؟ یہ ممکن نہیں آج۔ پہلے بھی ایسے حالات آئے ہیں کہ ممکن نہیں رہا، بادشاہوں سے، اسلامی حکام سے، بلکہ ان کے قریبی لوگ ایسے بن گئے کہ بادشاہ کو کنفیوز کر دیا، یہ سزا چلنے ہی نہیں دیا۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایسے وقت میں یہ مجبوری کی بات ہوگی کہ ہم ایسے وقت میں بھی صحابہ کی لڑائیوں میں یا ان کے اختلافات میں کوئی محاکمہ تو نہیں کریں گے،
لیکن وہ اختلافات کیسے تھے حقیقت میں اس کا ہم ذکر کریں گے، تاکہ اس کے اندر اختلافات میں جو مبالغہ آرائیاں ہیں، جو غلو ہے، جو جھوٹ کی ملما سازی کی گئی ہے، جو اس میں نمک مرچ لگا کے کچھ کا کچھ بنا دیا گیا ہے، وہ ریئل جو اس کی صورتحال ہے وہ ہم سامنے رکھ سکیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اگر ہمارے پاس آپشن ہوتا کہ ہم ان کی زبان بند کر دیں تو ہم کوئی وضاحت نہیں کرتے، ان کو بند کرتے، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بند کر سکیں۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہوگی کہ صحابہ کے جو اختلافات ہیں ان کا صرف ذکر کریں گے۔ کیسے امام ابن تیمیہ نے جو ذکر کیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں کہا، ایک کتاب ہے النسب والنواسب، بہت اچھی کتاب نہیں ہے اس لیے کہ اس کتاب کے مؤلف نے بہت ساری جگہوں پر جھوٹی روایتیں نقل کی ہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ صحیح بات انہوں نے نقل کی ابن تیمیہ کے حوالے سے۔ کہا کہ وَإِذَا كَانَ الْإِمْسَاكُ هُوَ الْأَصْلُ الْعَامُ لِمَنْهَجِ السَّلَفِ، کہتے ہیں کہ اصل منہج بائی ڈیفالٹ سلف کا منہج یہی ہے کہ صحابہ کے بارے میں چپ رہنا، لیکن فَإِنَّهُ لیکن لا حرج من الخوض فيما شجر بين الصحابہ، لیکن صحابہ کے اختلاف کو ذکر کرنے میں حرج اس وقت نہیں ہوگا اذا دعت الحاجت الى ذلك، جب اس کی ضرورت آن پڑے، جب ہم اس پر مجبور ہو جائیں، کرد علی شبہ المبتدیہ، جیسے کسی بدعتی نے کوئی شبہ چھوڑ دیا، کوئی شبہات اس نے چھوڑ دیے تو اس کا رد کرنا پڑا، تو ہم صحابہ کے اختلافات کو ذکر کریں گے۔ اب وہ یہ تو مؤلف کی بات تھی، اب وہ ابن تیمیہ کی بات لا رہے ہیں۔ قال الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی بیان هذا الاصل، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ ایکسپشن جو بیان کیا ہے کہ صحابہ کے اختلافات کو آپ ذکر کر، بائی ڈیفالٹ کیا ہے کہ آپ ذکر نہیں کریں گے، ایکسپشن ہے، ذکر کر سکتے ہیں۔ کب ابن تیمیہ بتا رہے ہیں اس کو، کہتے ہیں وَلِهَذَا أَوْصُوا بِالْإِمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ ابن تیمیہ کے الفاظ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ سلف نے یہ تاکید کی ہے کہ صحابہ کے جو مشاجرات ہیں اس میں ہم خاموش رہیں گے، لِأَنَّا لَا نُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، اس لیے کہ ہمیں اس سے نہیں، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ صحابہ کا ان کے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا، ہم سے تھوڑی پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ ان کے اختلافات کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا، یہ سب یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں جو بولنے والا شخص، اس سے جب یہ بات کہی آتی ہے نا کہ کیا ہم سے پوچھا جائے گا، تو کہتا ہاں پوچھا جائے گا، یعنی اتنا بڑا جری آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا صحابہ کے بارے۔ اور یہ اہل علم ہم کو یہ سکھا رہے ہیں، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ابن تیمیہ کی بات صحیح، کیوں؟ اگر کوئی کہتا پوچھا جائے گا، لائے دلیل، کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں ایک آگے کہ صحابہ کے اختلاف کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا؟ کون سی جو ہے حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ صحابہ کے اختلاف کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا؟ بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، جو ہمارے صحابہ کا تذکرہ آئے، ہمارے صحابہ کی بات آئے تو اپنی زبان بند رکھو، لیکن پوچھا جائے گا یہ کہاں بھائی؟ لیکن ایسے سب کو بیوقوف بنا رہا شخص نہیں، آپ کو اس کے بارے میں پوچھا جائے، کوئی بالکل سوال نہیں کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا ابن تیمیہ نے ایسے اس کی طرح سے حق نہیں دیا، یہ کہتا نا پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دلیل بھی دیا، کیا کہا؟ تلک، قرآن کی آیت ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ ابن تیمیہ نے دلیل دی، یہ امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کچھ کیا ان کے لیے ہے، تم جو کرو گے تمہارے لیے ہے، لا تسألون عما كانوا یعملون، وہ کیا کرتے تھے تم سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ ابن تیمیہ کی بات، ان کی دلیل، اور یہ بندہ کہتا ہے تم سے صحابہ کے بارے میں پوچھے گا، دلیل کائنٹ ہے فش، دلیل نہیں، کوئی دلیل اس کے پاس؟ ابن تیمیہ تو دلیل دے رہے ہیں کہ سوال کیا جائے گا۔ اس کو بہت جو ہے نجومی کی طرح سے بہت پیش گوئی کرتا ہے، بہت یہ ہوگا وہ ہوگا، بغیر دلیل کے ہوگا۔ ابھی ایک کلپ کسی نے میرے پاس بھیجی اس کی، کہتا ہے کہ قبر کے 4 سوال تھے، کوئی بتا ہی نہیں رہا تھا، سب سے پہلے میں نے بتایا۔ چور کہیں کا، اقبال کلانی نے ایک کتاب لکھی قبر کا بیان، اس میں انہوں نے
3 سوال کے بعد جو اصل میں وہ چوتھا سوال نہیں ہے. قبر کا امتحان 3 ہی سوال پہ ہوتا ہے. امتحان ہو چکا, رزلٹ آؤٹ ہو چکا, کامیابی کے بعد فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیسے تم کامیاب ہو گئے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا. اب بخاری میں ہے کہ جو ناکام ہو جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں تو نے پڑھا کیوں نہیں؟ یعنی وہ چینج ہو رہا ہے تبصرہ نیچے کا. سوال سیم ہے, چاہے اچھا آدمی چاہے برا ہو, شروع تک کی. وہ ایگزام ختم ہو چکا ہے, کوشچن پیپر سے باہر کا سوال ہے وہ. اب ایک آدمی ایگزام ہال میں گیا, کوئی اسٹوڈنٹ, ایگزام پیپر میں 3 سوال آئے تھے, اس کو حل کر دیا, باہر نکلا, ممتحن نے پوچھا بہت اچھا پیپر لکھے, کیا کیا تم نے؟ تو بولے گا کہ میں نے بہت محنت کیا تھا. تو تیسرا آدمی کیا بولے گا کہ کوشچن اس میں پیپر میں 4 سوال تھے, ایک 3 ایگزام کے ہال کے اندر اور ایک باہر, ہاں تو اس کو چوتھا سوال بنا دیں گے نہیں. تو کہتے ہیں یہ سارے لوگ بیوقوف تھے, سب چھپا کے رکھے تھے, میں چوتھا سوال نکال کے لایا. حالانکہ یہ لایا بھی نہیں نکال کے, وہ اقبال کرانی صاحب نے اس کو چوتھا کا نام دیا. چلو ٹھیک ہے, اگر کسی طرح سے گر گیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, علماء وہ بات بیان کرتے آئے, کوئی نئی بات نہیں. لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے بیان کیا, جبکہ جو ہے جب میں نے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا 2025 میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں سب سے پہلے اصل میں اقبال کلام نے لکھا, قبر کا بیان میں چوتھا سوال کا نام دے دیا اور سب اس کو لے کے اس کے بعد بیان کرنے لگے. یہ شخص نے یہیں سے چوری مارا, پہلے حدیث کی کتاب سے چوری کیا اور کریڈٹ لے رہا میں نے سب کو بتایا, چور گئی میں نے بتایا, اور اس میں فخر کر رہا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اچھا اس میں بھی جو یہ کہتا ہے شخص نا کہ چوتھا سال میں لوگوں کو بتا دیا, اس میں کیا, اس میں یہ کیا مردہ یہ کہے گا کہ میں صحابہ کے اختلاف کے بارے میں پڑھا تھا؟ وہ تو مردہ کہے گا قرأت تو کتاب اللہ, میں تو قرآن پڑھا تھا. کہتے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے ابن تیمیہ, کما قال عمر ابن العزیز, جیسا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا. دیکھیں کتنا شاندار ان کا جملہ عمر بن عبد العزیز کا, کہ ہر کوئی اس کو کوٹ کرتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کا جملہ سمجھنے کی کوشش کرو. ان کا جملہ کیا ہے, دیکھیں, تلک دماء طہر اللہ منہا یدی فلا احب ان اقصب بها لسانی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے, ان کے صحابہ کے خون سے ہم نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے, تو ہم اپنی زبان نہیں رنگین کرنا چاہتے, اپنی زبان نہیں آلودہ کرنا چاہتے. اس میں کہیں یہ ہے کہ فلاں کی اجتہادی غلطی فلاں حق پر نہیں. عمر بن عبد العزیز کا جو جملہ ہے نا, جسے ہر عالم دہراتا ہے, اسے سمجھو کبھی. اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو حق پہ بول دے, کسی کو باطل پہ بول دے, یا کسی کی اجتہادی خطا بول دے, نہیں, یہ نہیں, بلکہ اس میں ہے کہ چپ رہنا. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہی اصل موقف ہے کہ مکمل ہمیں خاموش رہنا ہے. لیکن اذا ظہر مبتدئ, اب کریں ایکسپشن دے رہے ہیں, لیکن اگر کوئی بدعتی کھڑا ہو جائے, کوئی بدعتی بے لگام ہو جائے, ظہر مبتدئ میں, ہاں کوئی بدعتی کو اگر لگام دے دیا ہے تب بھی آپ ایکسپشن نہیں ملے گا آپ کو, لیکن کوئی بدعتی بے لگام ہو جائے اور یقدح فیہم بالباطل, اور جھوٹی باتیں ملا کے صحابہ پر تان کرنا شروع کر دے, تو ایسی سچویشن میں ابن تیمیہ کہتے ہیں نہ صرف صحابہ کا ذکر جائز ہے, صحابہ کے اختلافات کا ذکر جائز ہے, بلکہ واجب ہے. کہتے فلا بد من الذب عنہ, جب صورتحال ایسی ہو جائے کہ کوئی بدعتی بے لگام ہو جائے اور ہم اس کو لگام نہ دے پائیں, اتنا وہ پاورفل ہو یا پاور والوں کا اس کا ساتھ ہو, تو اب ہم مجبور ہو جاتے ہیں, اور مجبوری میں ہمارے لیے نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جائے گا کہ ہم ناموس صحابہ کے لیے, صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرنے کے لیے ان واقعات کو نہ چاہتے ہوئے بھی بیان کریں, لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. بعلم و عدل, 2 ہی لفظ کتنا پیارا استعمال کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ, بعلم و عدل. آپ کو اس کی مکمل معلومات ہونی چاہیے, وہ چیزیں ثابت شدہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ من گھڑت باتیں اس کو آپ بیان کر دو, نہیں, من گھڑت باتوں کو آپ کو کہنا جھوٹی باتیں. جو ثابت ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے, علم کے ساتھ بیان کرو, اور علم کے ساتھ ساتھ انصاف. وہ بیان کرتے ہوئے آپ کا جھکاؤ بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا. 2 گروہ سے جڑا ہوا مسئلہ ہے, واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں, اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے
اس واقعے کی مکمل معلومات ہونی چاہیے اور انصاف آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ بہت کڑی شرط ہے، کوئی معمولی شرط نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو ان تاریخی روایات کا صحیح علم نہیں ہے اور وہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس کو اس علم میں کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے اس کی معلومات نہیں ہے وہ نہیں بات کر سکتا ہے. یہ سب کے ابن تیمیہ سب کو نہیں بول رہے ہیں. بعلم وعدل، جو علماء ہیں، اور علماء بھائی علماء کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے، الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے نا. ہاں، عقیدے کے ماہرین ہیں، حدیث کے ماہرین ہیں، ایسے تاریخ کے ماہرین ہوتے ہیں. تو تاریخی روایات اور اس طرح کی جو بیانات ہیں، آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا صحیح کیا غلط. تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے، اور وہ بھی ایسے لوگوں میں جو انصاف کرنے والا ہو. اگر تاریخ کا ماہر ہی کیوں نہ ہو لیکن انصاف نہ کر رہا ہو تو اسے بھی بولنے کی اجازت نہیں. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے. بے لگام ہو جائیں تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہی بات کر سکتے ہیں جن کو پوری طرح سے مہارت ہے، اور اسی جگہ بات کر سکتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہے. بلکہ میں تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ اگر مشاجرات صحابہ کو لے کر اگر آپ کسی کنفیوژن کے شکار نہیں ہیں تو کبھی بھی اس موضوع میں نہ پڑیں، کبھی بھی اس موضوع میں نہ پڑیں، بالکل بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسی کوئی تقریر ہے یوٹیوب پہ آپ اس کو اسکپ کر دیں، مت سنیں، چاہے میری ہی کیوں نہ، میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں. ہماری ایسی کوئی تقریر نہ سنیں جو مشاجرات صحابہ سے متعلق ہے، ہماری ایسی کوئی کتاب نہ پڑھیں جو مشاجرات صحابہ سے متعلق ہے. ہم یہ تقریریں یا کتابیں ہم ان لوگوں کے لیے لکھتے ہیں جن کو ان مخالفین کا زہر اثر کر گیا. یہ خاص لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. دوائیں ہوتی نا، ڈاکٹر سب کو ایک ہی دوا دیتا ہے کہ سب کو بانٹتا ہے، مریضوں کے لیے ہوتی ہے. تو ہماری کتابیں ایک میڈیسین ہے، اس ٹائپ کی کتاب. یہ کوئی واضح و نصیحت کی کتاب نہیں ہے کہ سب کو بانٹو. ایک میڈیسین ہے، جو بیمار ہے جو پیشنٹ ہے وہی لے. ہماری کتاب یزید والی ہمیں یہ کہتے ہیں ہر کوئی آدمی پڑھے، جو پیشنٹ ہے وہی پڑھے، جو مریض ہے اس کے لیے دوا ہے، جو مریض نہیں ہے اس کو یہ کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایسے جو ہم تقریر کرتے ہیں اس ٹاپک پر، یہ بھی ایک میڈیسین، ایک دوا ہے مریضوں کے لیے. جو بیمار نہیں ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں، وہ اسکپ کرتے ہیں، وہ نہ ہماری کتاب پہ ہاتھ لگائے نہ ہماری کسی کوئی ویڈیو سے. جس کو زہر اثر کر گیا ہے اس کے علاج کے لیے ہماری یہ کوشش. اور یہ بات ہم سب سے کہتے ہیں کہ ضرورت تقدر بقدرها، فقہ کا قاعدہ ہے کہ ضرورت کے تحت اگر کوئی کسی چیز کی گنجائش دی جا رہی ہے تو جتنی مانگ ہے اتنی آپ سپلائی کریں گے. ضرورت سے زیادہ نہیں آپ بات کریں گے. جتنی ضرورت، جتنے میں آپ کا کام بن جاتا ہے اتنا بات کریں گے، اس سے زیادہ بات نہیں کریں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا شوق پالا جائے. میں کوئی لیکچر ریکارڈ کراتا ہوں، سینکڑوں لوگ بولتے ہیں کہ اس موضوع پہ آپ ریکارڈ کریں، تب جا کے کبھی ہمت ہوتی ہے اس طرح کے موضوعات پہ کچھ ریکارڈ کرنے. ورنہ حقیقت میں دل سے آدمی تیار نہیں ہوتا، یعنی بہت تکلیف ہوتی ہے ان موضوعات پہ بات کرتے ہوئے. لیکن جب ہم یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اقوال پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات نہ کرنے کی وجہ سے صحابہ کے تعلق سے بہت گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے، تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لائیں. میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر میں بات ختم کروں گا. ابھی ہے نا ٹائم؟ کتنا ٹائم؟ 20 منٹ بول سکتے ہیں؟ 10 منٹ؟ اچھا، کسی نے کہا تھا 4 بجے تک. کتنا منٹ ہے اپنے پاس؟ کتنا منٹ ہے؟ آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ بات پیش کر کے ایک اور ٹاپک ہے میرے پاس مشغول ہے. نہیں، یہ تاریخی روایات پہ بھی میں کچھ بات کر لیتا ہوں، یہ ختم کر کے پھر ہمارے پاس ایک پارٹ بچے گا. یہ سب ختم کرنا ہے اسی میں آدھے گھنٹے میں. اس کے بعد بھی بولنا ہے کہ ابھی ختم کرنا سب آدھے گھنٹے میں، اس کے بعد بھی ہے مکمل. ٹھیک. ایک روایت ہم دیکھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مشاجرات پر جو ہے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے. یعنی یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا کہ جب ایسی صورتحال آ جائے تو اختلاف کو ذکر کرنا چاہیے.
سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2459. بڑا ہی عجیب واقعہ ہے اس میں. اس کی سند ہے علامہ شاہ نبی صالح. عام طور سے محدثین اس کو صحیح بولتے ہیں. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں بھائی، مدلس آ گیا تو کہیں بھی عنایت سے روایت ضعیف ہوتی ہے. اس لیے اس حدیث کو شیخ زبیر الزین نے ضعیف قرار دیا. سنن نبی داؤد میں کہا کہ آمش نے ان سے روایت کیا. تو ابو صالح ان کے استاد ہیں، کافی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طبقات ابن سعد میں آمش نے حدثنا کہہ دیا، بات ختم. انہوں نے حدثنا کہہ دیا. کہاں پہ؟ طبقات ابن سعد میں. اس لیے وہ اعتراض رہ نہیں جاتا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ مارکیٹ میں کتاب اویلیبل ہے، کوئی بھی جا کے پڑھے گا ضعیف حدیث سنا کے چلا گیا بندہ. تو اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے ضعیف کہا گیا ہے، لیکن کیوں صحیح ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ امام آمش نے طبقات ابن سعد میں سماعت اسرار کر دی. اس لیے روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. روایت بہت عجیب ہے، جلدی دل قبول نہیں کرتا، اس لیے سند کے بارے میں وضاحت کرنا ضروری ہے. روایت کیا ہے کہ جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. وَنَحْنُ عِنْدَهُ، صحابی کہتے ہیں، ابو سعید خدری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نبی کے پاس موجود تھے. فقال، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان زوجی صفوان، کہ میرے شوہر صفوان، یضربنی اذا صلیت، نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں. مجھے نماز پڑھنے پر مارتے ہیں، نماز پڑھنے پر میری پٹائی کرتے ہیں. کتنا بڑا الزام اس چیز. ہمارا تو عقیدہ صحابہ تو کل مدور، صحابہ کسی کے تعلق سے کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتے. تو کہا کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں. وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں. وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اور سورج نکل جاتا تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں. 3 الزام لگائے، بہت ہی سنگین، سننے میں بہت خطرناک باتیں نظر میں، کہ نماز پڑھنے پر شوہر مار رہا ہے، روزہ رکھنے پر روزہ توڑوا دے رہا ہے، فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد ہو رہی ہے. کتنی خطرناک باتیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فیصلہ کر دیا؟ شوہر کو ڈانٹنا شروع کر دیا؟ شوہر سے پوچھا. یہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے سامنے اگر کوئی کسی دوسرے بندے کی تعریف کرتا ہے تو ہضم نہیں، برائی کرتا ہے تو فوراً آمنا ہو سکتے. کوئی کسی کی تعریف کرے تو ہضم نہیں ہوتا، ہاضمہ خراب ہو جاتا. برائی کرتے ہیں تو ہم اور اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو لقمہ دیتے ہیں. ارے تو اتنا جانتا، مجھے تو یہ بھی پتا ہے. ہاں. اور اگر خاص طور سے برائی کرنے والی کوئی بیوی ہو جو اپنے شوہر کے خلاف بات کر دے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی اس کو اس کی بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بیوی کا شوہر سے اختلاف ہو جائے، طلاق ولاق کی نوبت آ جائے تو بیوی کا ہر اسٹیٹمنٹ سماج جو ہے آنکھ بند کر کے قبول کرتا ہے. بیوی ہے بھائی، اس کے ساتھ تنہائی میں رہ چکی ہے، اس سے زیادہ اس کو کون جانتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک بیوی اپنے شوہر کی شکایت کر رہی، کیا اللہ کے نبی نے قبول کر لیا؟ مان لیا. اور یہ بھی یقین ہے کہ صحابیہ جھوٹ نہیں بولیں گی. تو شوہر کو بلوایا. دیکھیے بھائی، ہمیشہ غلط فہمی پھیلانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں. سچ بول کے بھی فتنہ برپا کیا جا سکتا ہے اگر وہ سچ ادھورا ہو. تحقیق کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھ لیں. کبھی کبھی کوئی بیوی یا کوئی شوہر ہمارے پاس آتا ہے. میں تقریباً 20 سال سے طلاق وغیرہ کے فتاوے لکھ رہا ہوں، 20 سال میرا ہو چکا، تب سے یہ کیسز میرے سامنے آتے ہیں. جب میں کراس چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا آپ کو یقین ہے ہم کو آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہم آپ کو سچ سے سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا سچ مکمل نہ ہو. ہم کراس چیک کر رہے ہیں تو مطلب نہیں کہ آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم مکمل سچ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، آپ نے جو کچھ کہا سچ ہے لیکن پورا سچ نہیں. تو اچھی بات ضروری نہیں ہے کہ ہر سچی بات اچھی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تو یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے. سچی بات کہے گا تو بھی فتنہ ہو سکتا. ہر سچی بات اچھی نہیں ہوتی. غیبت سچی ہوتی ہے، کیا اچھی ہے بات؟ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اچھی بات سچی ہوتی ہے لیکن اچھی بات نہیں ہوتی. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرا شوہر ایسا ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے بلوایا اور کہا فسألہ عما قالت. کہا تمہاری بیوی ایسا بولتی ہے، آپ کیا کہتے ہو؟
کہا اے اللہ کے رسول اما قولها یضربنی اذا صلیت، اللہ کے رسول میری بیوی کا یہ کہنا کہ نماز پڑھنے پر اس کو مارتا ہوں تو فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، تو وہ دو سورت لمبی لمبی سورت نماز میں پڑھنا شروع کر دیتی، یعنی تہجد کی بات ہو رہی ہے، نفل نماز، سورہ بقرہ سورہ انفال سب شروع ہو گیا، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کو منع کیا کہ چھوٹی سورت پڑھ، اب پوری رات اس کی نماز میں چلے گی تو میں کیا کروں گا؟ میں نے اس کو روکا، پہلے نہیں مانتی تو میں نے مارتا، اس کو نماز توڑا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب سنا تو کہا کہ لو کانت سورۃ واحدۃ لکفت الناس، ارے تم اکیلی دو سورت پڑھتے ہو، اتنی بڑی سورت ہے کہ سب وہی پڑھے تو بھی کافی ہے، ہاں ایک سورت سب کے لیے کافی ہے۔ تو جب دیکھیے بیوی نے جو کہا تھا سچ تھا لیکن مکمل سچ نہیں تھا، شوہر نے مکمل سچ بول دیا، شوہر نے تھوڑی کہا میری بیوی نے جھوٹ کہا ہے، شوہر نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی نے جھوٹ کہا ہے، اس نے بیوی کے سچ کے ساتھ جو بچا ہوا سچ تھا وہ ایڈ کر دیا، ایک دم امیج صاف ہو گئی، ورنہ امیج کیا بن رہی تھی ان کی؟ شوہر کی امیج بہت بری بن رہی تھی، شوہر نے وہ چیز مکمل کر دی، معاملہ صورتحال صاف ہو گئی۔ ایسے ہی مشاجرت صحابہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ سچ بول رہا ہوتا ہے، بخاری میں مسلم میں سچ ہے لیکن مکمل سچ نہیں، آپ اس کو مکمل کر دیں معاملہ ختم۔ ہماری یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ہم ایک آدمی کھلے عام بے لگام صحابہ کے بارے میں یا تو جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے تو آدھا سچ بولتا ہے، تو ہماری یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آ کے ہم اس سچ کو مکمل کریں تاکہ صحابہ کرام کی امیج صاف۔ شوہر نے سچ مکمل کر دیا، مکمل ہونے کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کس کو ملی؟ شوہر کو ملی۔ شکایت چارج شیٹ لے کے آئی تھی بیوی، لیکن جب شوہر نے سچ ایڈ کیا، جھوٹ بھی نہیں کیا اپنی بیوی کو، سچ ایڈ کرتے ہی اللہ کے نبی نے شوہر کے حق میں فیصلہ۔ اگلی بات کہا اما قولها یضربنی اذا صلیت، نہیں آگے ہے کہ اما قولها یفطرنی، رہا میری بیوی کا یہ کہنا ہے کہ روزہ توڑوا دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول فإنها تنطلق فتصوم، یہ روزہ رکھتی چلی جاتی ہے، آج بھی کل بھی پرسوں بھی، وأنا رجل شاب، میں بالکل نوجوان آدمی ہوں، میں کہاں جاؤں؟ آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ۔ اس کی بات صحیح ہے کہ روزہ رکھنے پہ میں توڑوا دیتا ہوں، یہ بات سچ ہے، لیکن مکمل سچ ہے کہ اس کا روزہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہاں اگر میں نہ توڑواؤں تو روزے گیپ ملنے والا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جملہ فرمایا جسے صرف وہی جملہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، فرمایا کہ لا تصوم امرأة الا باذن جوزها، آج کے بعد کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے پرمیشن لیے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ۔ یہ ایک قانون بن گیا، لا بن گیا باقاعدہ۔ عورت آئی تھی شکایت کرنے، الٹا شوہر کے حق میں ایک دستوری بات اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت بغیر شوہر سے پوچھے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب بتائیے یہاں پہ بھی صحابی نے اپنی بیوی کو جھوٹا نہیں کہا، کہا کہ غلط بول رہی، جھوٹا نہیں کہا، بقیہ سچ ایڈ کر دیا۔ یہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں مشاورات صحابہ کہ سامنے والا سچ بھی بول رہا ہے تو کچھ چھپا دیتا ہے، ہمیں اسے ایڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایڈ کر کے بات مکمل کر دیں، معاملہ صاف ہو۔ تیسری چیز جس کے بارے میں محدثین کے کافی جو ہے اختلافات ہیں، کہا کہ اس کا یہ کہنا کہ میں فجر میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، تو بہت ہی اجمال کے ساتھ انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے روایت میں اجمال کے ساتھ نقل ہوا ہو، کہا فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، میرا معاملہ ایسی فیملی سے ہے کہ یہ چیز میری پرابلم ہے۔ بعض محدثین نے لکھا یہ کسی بیماری کی طرف اشارہ، کوئی بیماری تھی ان کو جس کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ پاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ، ٹھیک ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو جب تمہاری نیند کھلے ترنت نماز پڑھ لو۔ اگر تم جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے ہو، تمہارے ساتھ بیماری کا مسئلہ ہے، محدثین نے کیا لکھا کہ بیماری ایسے سو جانے نہیں، نارمل آدمی کی بات نہیں ہو رہی کہ نیند نہیں کھل رہی، ایک بیماری کا مسئلہ ہے، تو فیملی مطلب کوئی خاندانی بیماری ان کو،
یہی صحابی ہے نا جو قافلے میں بھی سو جایا کرتے تھے سب سے پیچھے. قافلہ کہیں سفر میں جاتا تو سوتے تھے, اٹھ ہی نہیں پاتے تھے, اور قافلہ بہت دور چلا جاتا تھا, اور بعد میں اکیلے ان کو سفر کرنا پڑتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے, جو پیچھے چھوٹ گئی تھی, تو یہ اس سے پیچھے چھوٹ گئے. تو یہ آگے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اما اللہ کے رسول بیوی, تو لے کے آتے ہیں. پھر آگے جو معاملہ خراب ہوتا ہے, دیکھیں کس طرح سے یہودی لوگ سازش کرتے ہیں. تو یہ وہی صفوان, کہ ان کو وہ پرابلم, وہ بیماری کی وجہ سے وہ کتنا پیچھے رہ چکے. آپ سوچیے کہ اما عائشہ پیچھے, وہ کتنے پیچھے رہ گئے, وہ اٹھ ہی نہیں پا رہے. تو یہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپشن دیا. یہ سب کے لیے نہیں ہے کہ جو ہے آدمی اس کو بہانہ بنا کے اس کا کوئی غلط مطلب نکالے, یہ سب کے لیے نہیں. نماز کے بارے میں بہت سختی ہے. اللہ کے فرماتے تھے فجر کے بارے میں, میرا دل کہتا میں جا کے آگ لگا دوں اگر کوئی فجر میں نہیں آتا ہے. سمجھے؟ اسی لیے میں نے اس کی سند کے بارے میں تھوڑا سا بات کر دیا, تاکہ کیونکہ باتیں کوئی آسان باتیں نہیں, حدیث میں جو باتیں بہت اہم باتیں جلدی ذہن قبول نہیں کرتا, اس لیے میں نے سند کے بارے میں نے کلیئر کر دیا کہ سند اس کی صحیح ہے. اس روایت کو پیش کر کے کہنا کیا ہے, میں اصل مشاجرت صحابہ میں کیوں لا کے بیان کر رہا ہوں, اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو میاں بیوی کا اختلاف ہے, اب ون سائڈ اگر ذکر کر دیا جائے کہ بیوی کا یہ کہنا ہے, تو کتنی بدگمانی پھیلی ہوگی. تو ہی گروپ بنے گا, یا تو کوئی ان کے شوہر کو سچا مانے گا یا کوئی بیوی کو سچا مانے گا. اگر دوسرے سائڈ کی بات نہ رکھی جائے تو نتیجہ کیا ہوگا, جو آدمی سنے گا اگر شوہر کا فین ہوگا, یعنی شوہر کو اچھی طرح سے جانتا ہوگا, تو کہے گا میں تو شوہر کو اچھی طرح جانتا ہوں, یہ جھوٹ بول رہی ہے. اب کوئی بیوی کو جانتا ہے, خواتین کا معاملہ ہے, تو کہیں گے ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں, اس کا شوہر ہی غلط ہوگا. تو دونوں کی عزت خطرے میں. ایسے لوگ علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو کیوں کوئی ناسبیت کی طرف چلا جاتا ہے, کوئی رافضیت کی طرف چلا جاتا ہے. ہاں, جب مکمل سچ نہیں ہوتا تو دو میں سے ایک ہی طرف آدمی جائے گا, یا تو وہ علوی بن جائے گا یا عثمانی بن جائے گا, یا تو ناصری بن جائے گا یا رافضی بن جائے گا. لیکن جب مکمل سچ صحیح صورتحال سامنے رکھی جائے گی, تب جا کے آدمی اعتدال پر آئے گا, اور دونوں کے تعلق سے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گی. یہ جو بات مکمل ہوئی, شوہر نے جو بات مکمل کی ہے نا, اس کی وجہ سے اب دونوں کے ساتھ حسن ظن ہے, بیوی کے ساتھ بھی اور شوہر کے ساتھ. یعنی شوہر پہ بھی کوئی الزام نہیں جا رہا ہے اور بیوی پر بھی کوئی الزام نہیں جا رہا, ورنہ بیوی کو کچھ لوگ جھوٹا سمجھ لیتے, جھوٹ بول رہی ہے. اگر شوہر نے ایکسپلین نہ کیا ہوتا تو کہتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ شوہر نماز چھوڑے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ شوہر نماز پڑھنے پر مارے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے شوہر روزانہ رکھنے دے, یہ کنفرم جھوٹ بول رہی ہے. لیکن پورا سچ بیان کرنے کی وجہ سے بیوی کی بھی عزت محفوظ ہوگی, اس کی بات بھی اس لائق رہے گی کہ ہم اس کی تصدیق کر سکے. تو مشاجرت صحابہ کبھی کبھی ذکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تاکہ اس طرح کے معاملہ صاف ہو جائے, امیج صاف ہو جائے, اور دونوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہے. اگر ہم صفین کی بات لیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عزت محفوظ رہتی ہے, اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی عزت, دونوں کا احترام ہمارے دلوں میں ہوتا ہے, دونوں کا احترام. ورنہ اگر ایک طرفہ بات کوئی بولتا رہے, کوئی ایک طرفہ بولتا رہے, تو سننے والا یا تو معاویہ کا سپورٹ رہے گا یا علی کا, دونوں میں سے کسی ایک طرف جائے گا. اگر اس پر ایمان لے آیا تو بولے گا کہ معاویہ غلط ہے, ان کو رضی اللہ عنہ تک نہیں بولے گا. اور اگر ایمان نہیں لا پایا تو پھر بدزن ہو جائے گا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے. سمجھ؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے, ہماری کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اس صورتحال کو بیان کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری چیز تھی جس کو میں نے واضح کیا اس ضمن میں. کہنے کا مطلب یہ کہ مشاجرات یعنی پورا جو 10 میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, سب کا خلاصہ یہ کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں اصل موقف سلف کا یہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں مکمل خاموش رہیں, کسی طرح کی زبان نہیں کھولیں گے. کہیں سے کوئی بات ہم تک آتی بھی ہے تو ہم کیا کہیں گے, وہی قرآن کی آیت پڑھیں گے. یہ امت گزر چکی, انہوں نے جو کیا اپنے لیے, ہم جو کریں گے ہمارے لیے, ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. یہ کہہ کے آپ کو خاموش ہونا, کسی پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا, سب سے محبت کرنا. یہ عام اصول ہے, سب کو اسی کو حتی الامکان اسی موقف پر ڈٹے رہنا, اسی پر جمے رہنا ہے, اس سے ذرا بھی ہٹنے کی ضرورت نہیں. اور آخر میں جو میں نے اور بیچ میں میں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مشاجرت صحابہ میں خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاویہ کو غلط بول دے یا اجتہادی خطا بول دے اور پھر کہیں اب ہم خاموش ہوتے. نہیں, کسی کو آپ کچھ نہیں کہیں, مکمل خاموش. یہ ہے مشاجرت صحابہ سے متعلق سلف کا اصل موقف, بلکہ سلف کا
یہی ایک ہی موقف تھا. یہ تو متاخرین ہے جو کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطی تھی. یہ بات کیوں لو؟ شروع میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. شروع کے سلف میں جو ان فتنوں سے اپنے آپ کو الگ رکھے ان میں سے کوئی اس موقف کا حامل نہیں ملے گا. اس لیے مشاورات صحابہ کے بارے میں صحیح موقف جو سلف کا موقف وہ یہ کہ مکمل خاموش رہیں. یہی عظیمت والا موقف تھا صحابہ کا, اسی پر ہمیں رہنا چاہیے. آخر میں جو میں نے کہا کہ اگر ہم آج کنٹرول نہ کر پائیں اور بدعتی کھڑا ہو کے بے لگام ہے جو چاہ رہا, جیسے آج کل یوٹیوب ہے, یوٹیوب چینل ہے, ہر موبائل میں بندہ بول رہا ہے, ایک نہیں ہے. اہل تشیع کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں, درجنوں لوگ ہیں, آئے دن بول رہے ہیں. تو اس سے بہت بڑی تعداد کنفیوز ہو سکتی ہے. ہم ہر شخص کے گھر میں گھس کے موبائل نہیں چھین سکتے کسی سے, پہلے یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے اب. اس لیے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تعلق سے بھی صحیح وضاحتیں موجود ہوں, سب کے لیے نہ ہو, لیکن اگر کوئی اس دلدل میں پھنس گیا تو اس دلدل سے باہر لانے کے لیے ہمارے پاس ایسا مواد ہونا چاہیے, چاہے کتابوں کی شکل میں, چاہے ویڈیوز کی شکل میں, کہ ہم اس کا علاج کر سکیں, اس کو اس گندگی سے باہر نکال سکیں. بس یہ ضرورت کی حد تک. اور جو فقہی قاعدہ ہے نا کہ الضرورات تو تقدر بقدرها, کہ ضرورت کے تحت اگر کسی چیز کو جو بائی ڈیفالٹ جس کو نہیں اپنانا چاہیے, اگر ہم ضرورت کے تحت اپنا رہے ہیں تو اتنا ہی اپنائیں گے جتنا اس کی ضرورت ہے. ضرورت سے آگے بڑھ کر اس طرف ہم نہیں جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا موضوع یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مشاجرات صحابہ سے متعلق سلف کا موقف. اب